نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، سرور کونین جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی تعظیم و تکریم کے لائق میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج کا درس روافظ کی طرف سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اٹھائے گئے ایک اعتراض اور ایک سوال کے جواب کے سلسلے میں انعقاد پذیر ہے۔ ہمارے ہاں اہل سنت کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ عقیدہ اور نظریہ رکھا جاتا ہے کہ کسی شخص کے وصال پر یا کسی غم کی کیفیت میں اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو، اپنے سینے کو تماچوں کے ساتھ پیٹنا اور اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے پر ضرب لگانا یہ شرعاً حرام ہے۔ اس کے برعکس روافظ اس عمل کو اپنا ایک دینی اہم فریضہ سمجھتے ہیں، لہٰذا یہ دونوں فریقین کے درمیان ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ روافظ نے ہمارے کتب احادیث کے ماخذ سے مسند احمد بن حنبل کی ایک روایت سے استدلال کیا، اور یہ استدلال کسی اور نے نہیں، مشہور دجال رافضی حسن العیاری نے مسند احمد بن حنبل کی ایک حدیث مبارکہ سے یہ استدلال کیا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر دوسری عورتوں کے ساتھ مل کر اپنے رخساروں پر تماچے مارے، اپنے چہرے پر اپنے ہاتھوں کے ساتھ ضربیں لگائیں، لہٰذا اس سے مروجہ ماتم کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے اس کی گفتگو کا خلاصہ تو عرض کر دیا، اب آپ یہی اعتراض حسن العیاری سے خود سماعت فرمائیے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ العزیز اس کے جواب کی طرف آتے ہیں۔ عائشہ کی جو روایت ہے کہ اس نے ماتم کیا، اب مسند احمد بن حنبل یہ صفحہ نمبر ہے 199، حدیث نمبر ہے 26,226، ٹھیک ہے نا، 26,226 26,226 اسناد صحیح۔ عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، میں نے ان کا سر جو ہے تکیے پہ رکھا ہے، یعنی جنازہ شریف کا جسد مبارک کا سر جو ہے تکیے پہ رکھا ہے، وقمت، اور میں کھڑی ہو گئی، التدم مع النساء واضرب وجہ، عورتوں کے ساتھ میں التدام کرنے لگی۔ التدام کس کو بولتے ہیں؟ چہرہ اور سینے پہ مارنے کو التدام کہتے ہیں۔ میں التدام کرنے لگی اور چہرے پہ مارتی رہی۔ اچھا، یہ حدیث صحیح ہے۔ آپ نے اس دجال رافضی کا اعتراض سماعت کر لیا، اس نے مسند احمد بن حنبل کی ایک روایت سے استدلال کیا ہے، اور مسند احمد بن حنبل کی جو روایت اس نے پڑھی وہ بھی صرف آخری حصہ پڑھا۔ میں اس روایت کو ابتدا سے آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے سامنے مسند احمد بن حنبل آ رہی ہے، اس کے متن کو دیکھیے اور سماعت فرمائیے۔ مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین سحری و نحری وفی دولتی ولم ازلم فیہ احدا ومن صفحی وحداثت سنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبض وهو فی حجری ثم وضعت رأسه على وسادة وقمت التدم مع النساء واضرب وجهی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں وصال پایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری گردن اور سینے کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی تھی یا تقیہ لگایا ہوا تھا، اور یہ دن میری باری کا دن تھا، میں نے اس سلسلے میں کسی کا حق نہیں مارا، بس میری نادانی اور کم عمری تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میری گود میں وصال فرمایا تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس تقیہ پر رکھ دیا،
اور میں دوسری عورتوں کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور اپنے رخساروں پر تماچے مارنے لگی۔ ویسے تو اس حدیث میں ہی الفاظ موجود ہیں کہ وَمِن صَفْحِ وَحَدَاثَةِ سِنِّ، کہ یہ میری نادانی اور کم عمری تھی۔ بہرحال ہم اس جواب کی طرف نہیں آتے، ہم اس کو دو انداز سے یا دو طریق سے اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال اتنا بڑا سانحہ تھا کہ صحابہ اکرام کے حواس معطل ہو گئے تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس صورتحال میں اب کیا کیا جائے اور کیا نہ کیا جائے۔ ہر صحابی کے تاثرات، ہر صحابی کی کیفیات، ہر صحابی کی حالت دوسرے صحابی سے مختلف تھی، لیکن ہر شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے اس غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ اب آپ کے سامنے آ رہی ہے مدارج النبوت شیخ محقق کی یہ ترجمہ ہے اور آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ شیخ محقق فرماتے ہیں، ارباب سیر بیان کرتے ہیں، یہ صحابہ کی حالت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت۔ ارباب سیر بیان کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سراسیمہ اور پریشان ہو گئے، یعنی ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، جیسے ان کی عقلیں سلب کر لی گئی ہوں اور ان کے حواس معطل ہو گئے۔ بعض حضرات کی زبان بند ہو گئی اور ان کے ہوش و حواس اور قوت گویائی جاتی رہی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے، چنانچہ مروی ہے کہ ان کے پاس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کو سنا مگر سلام کا جواب نہ دے سکے۔ بعض حضرات اپنی جگہ جمع بیٹھے رہے، جنبش کی طاقت نہ رہی، چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا یہی حال تھا۔ صحابہ میں سب سے زیادہ ثابت و اشجع حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حالانکہ وہ آنسو بہا رہے تھے اور آہ و نالہ کر رہے تھے۔ اسی کیفیت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت پر استدلال کیا گیا۔ بعض بیمار و لاغر ہو کر اور گھل گھل کر اس جہاں سے رخصت ہو گئے۔ بعض دعا کرتے کہ اے خدا ہمیں اندھا کر دے اور کسی اور کو دیکھنے کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ یہ اس طرح گڑ گڑا کر فریاد کرتے تھے اور قسم کھاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات نہیں پائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صاعقہ کی مانند صاعقہ ہوا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیدار کے وعدے پر گئے ہیں جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، اور فرمایا کہ میں امید رکھتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دن دنیا میں ضرور رہیں گے کہ منافقین کی زبانیں اور ہاتھ کاٹیں۔ بعض منافقین کہتے تھے کہ اگر محمد نبی ہوتے تو وفات نہ پاتے۔ حضرت عمر فاروق نے جب یہ بات سنی تو تلوار کھینچ کر مسجد شریف کے دروازے پر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، جو یہ کہے گا کہ نبی نے وفات پائی ہے میں اس سے اس کے دو ٹکڑے کر دوں گا۔ لوگوں نے جب یہ بات سنی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر شک و شبہ میں پڑ گئے۔ یہ میں نے مدارج النبوت کی ایک عبارت آپ کے سامنے پڑھی ہے جس سے صحابہ اکرام کی اس وقت کی کیفیات آپ پر عیاں ہو گئی، یعنی صحابہ اکرام کی جو کیفیت تھی اور ان کے حواس جو تھے وہ معطل ہو گئے اور ان پر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اب ظاہری سی بات ہے، کسی صحابی نے اپنی موت کی تمنا کی، کسی نے اپنی بصارت کے جانے کی تمنا کی، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر اس کیفیت میں ہے کہ سلام کو سن کر جواب نہیں دے پا رہا، اور کسی نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال نہیں ہوا، جو یہ کہے گا تو اس شخص کے میں دو ٹکڑے کر دوں گا۔ آپ نے یہ ساری گفتگو کو سنا، سمجھ لیا۔ اگر ایسی حالت میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ عمل ایک غیر ارادی طور پر سرزد ہوا تو اس سے کسی کے لیے دلیل کیسے نکل سکتی ہے؟ کیونکہ یہ عمل آپ نے قصداً نہیں، اتنے بڑے سانحے کے بعد جب تمام بڑے بڑے اکابر صحابہ اکرام کے حواس معطل ہو گئے، زبانیں بند ہو گئیں اور انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تو ان حالات و واقعات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یا خواتین پر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے اس سانحے کی وجہ سے اگر اس عمل میں مبتلا ہوئیں تو اس سے کسی کے لیے دلیل کیسے بن سکتی ہے؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ کوئی شخص
کسی کے سلام کا جواب نہ دے، اور اس سے جب سوال کیا جائے تو وہ کہے کہ حضرت عثمان غنی نے حضرت عمر کے سلام کا جواب نہیں دیا تھا، لہٰذا میرے لیے جواب دینا کوئی واجب نہیں ہے، حالانکہ سلام کا جواب دینا واجب ہوا کرتا ہے۔ تو جب آپ نے اس کیفیت کو سمجھ لیا تو اب اس حدیث کو اس صورتحال پر محمول کرنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ اس کو بطور دلیل شرعی ہم پر پیش کیا جا سکے، کیونکہ آپ نے سن لیا کہ صحابہ کرام کی کیفیت کیا تھی، اور اس کیفیت میں غیر ارادی طور پر ایسے افعال صحابہ کرام سے سرزد ہو گئے، لہٰذا اس کو دلیل بنانا یہ بیوقوفی ہے، جہالت ہے یا بددیانتی ہے کہ ایسی کیفیات سے دلیل پکڑ لی جائے جب صحابہ کرام کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کے حواس معطل ہو گئے، ان کی زبانیں بند ہو گئی، ان کے ہوش و حواس اور قوت گویائی جاتی رہی۔ جب ایسی کیفیات کے اندر کوئی عمل ہوتا ہے تو اس سے دلیل نہیں پکڑی جا سکتی۔ بہرحال اگر ہمارے ان افراد کو اس بات پر تحفظات ہیں کہ نہیں ہم ان کی اس تعویل کو قبول نہیں کرتے، تو اس کا دوسرا جواب بھی دیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ اس نے وہابی محققین کے حوالے سے اس روایت کی صحت کو ثابت کرنے کی بھی کوشش کی ہے، لیکن اب آپ اس کی سند میں دیکھیں گے کہ آپ کو مرکزی طور پر ابن اسحاق نام کا راوی نظر آ رہا ہے، جس نے یہ روایت یحییٰ بن عباد سے لی، اور انہوں نے عبداللہ بن زبیر سے عن ابیہ، اور آگے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ سلسلہ متصل چلتا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ایک عرض ضرور کروں گا کہ ابن اسحاق جو ہے اس کو اگرچہ بعض محدثین نے ثقہ کہا ہے، لیکن ابن اسحاق کے حوالے سے کچھ باتیں بڑی قابل غور ہیں اور قابل توجہ ہیں۔ اگر ہم ان باتوں کو سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے لیے اس حدیث مبارکہ کا جواب دینا کوئی مشکل نہیں رہے گا۔ اب آپ کے سامنے آ رہی ہے الاسماء والصفات امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ اس کی جلد دو ہے اور صفحہ 320 اور 321 ہے جو آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ ابن اسحاق کے حوالے سے کیا گفتگو فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں وَقَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ لَا يَرْضَاهُ، امام مالک بن انس یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ اس سے راضی نہیں تھے۔ دوسرے نمبر پر وہ کہتے ہیں وَيَحْيَى بْنُ سعید القطان لا يروي عنہ، یحییٰ بن سعید القطان اس سے روایت نہیں لیتے تھے۔ اور تیسرے نمبر پر یحییٰ بن معین کے حوالے سے کیا کہتے ہیں یقول لیس ہوا بحجۃ، کہ یحییٰ بن معین کہتے تھے لیس ہوا بحجۃ، یہ حجت نہیں ہے ابن اسحاق کسی کے لیے۔ اور امام احمد بن حنبل نے اصل میں اس تمام مسئلے کو بڑا واضح کر کے بیان کر دیا۔ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَقُولُ يُكْتَبُ عَنْهُ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ یعنی المغازی، یعنی امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ محمد بن اسحاق سے مغازی وغیرہ کی احادیث لکھی جا سکتی ہیں، لیکن آگے کیا لکھتے ہیں کہ حلال و حرام فَإِذَا جَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ أَرَدْنَا قَوْمًا هَكَذَا یرید اقوی منہ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حلال اور حرام کا معاملہ یعنی احکامات کا معاملہ ہوگا تو ہم ایسی قوم کا ارادہ کریں گے، ایسے راویوں سے روایت لیں گے جو اس سے مضبوط ہوں اور قوی ہوں۔ تو آگے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ اپنا تجزیہ کیا دے رہے ہیں کہ جب حلال و حرام یعنی احکام میں اس کو حجت نہیں بنایا جا سکتا تو پھر اولا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی اس سے احتجاج نہ کیا جائے، یعنی عقائد کے باب میں اور احکام کے باب میں ابن اسحاق کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا، اگرچہ سکہ ہے لیکن اس کی سکاہت کا دائرہ کار وہ سیر و مغازی تک محدود ہے، احکام اور عقائد کے باب میں اس سے روایت نہیں لی جا سکتی۔ اور یہ جو روایت ہے ہمارے ہاں اس کا تعلق بھی احکام سے ہے، کیونکہ ہم یہ جو مروجہ ماتم ہے اور اپنے چہروں کو پیٹنا ہے اس کو حرام کہتے ہیں، تو لہٰذا روافظ کا استدلال ساقط ہوا اس روایت سے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عمل کیا بعض خواتین کے ساتھ مل کے۔ دو جواب دے دیے کہ ظاہری سی بات ہے ایسی کیفیت جب بڑے بڑے صحابہ کرام کے حواس معطل ہو گئے ہوں، قوت گویائی چلی گئی ہو، ان کی عقلیں اس وقت ایسی ہو گئی ہوں کہ انہیں کچھ سمجھ آ نہ رہا ہو، اور صحابہ کی کیفیات مدارج النبوت کے حوالے سے آپ نے تفصیل سے سماعت کی۔ اس کے بعد محمد بن اسحاق کی کیفیات اور روایت حدیث میں جو اس کا مقام ہے بالخصوص احکام کے باب میں وہ بھی آپ نے سن لیا کہ کسی صورت میں اس سے احکام کی احادیث کو قبول
نہیں کیا جا سکتا، اور احکام کے باب میں اس سے روایت قبول کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ آگے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کے بعد یاد رکھیے کہ اس روایت کی دو الگ الگ سندیں ہیں، لیکن دونوں میں محمد بن اسحاق موجود ہے، اور محمد بن اسحاق جب تنہا کوئی روایت بیان کرتا ہے، یا آپ کے سامنے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول تہذیب الکمال سے بھی آ رہا ہے کہ جب محمد بن اسحاق تنہا کوئی روایت بیان کرتا ہے تو اس سے وہ روایت قبول نہیں کی جاتی۔ یہ بھی آپ نے سماعت کر لیا، محمد بن اسحاق کے علاوہ اس روایت کا کوئی مرکزی راوی نہیں، اور یہ تفرد کے ساتھ یہ روایت بیان کر رہا ہے، اسی سے صرف یہ روایت ہے۔ ایک کہ صحابہ کرام کی کیفیات کو مد نظر رکھنا چاہیے، دوم احکام کے باب میں محمد بن اسحاق سے روایت قبول نہیں کی جا سکتی، اور تیسرا جب محمد بن اسحاق کوئی روایت انفرادی طور پر بیان کرے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اسے قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اب آخری حوالہ صحیح بخاری سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے اعمال اور افعال کرنے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ بخاری شریف ہے، روایت کا نمبر ہے 1294، باب کا نام ہے باب لیس منا من شق الجیوب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو اپنے رخساروں پر تماچے مارے، گریبان پھاڑے اور زمانہ جاہلیت کی چیخ و پکار کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اپنے چہرے کو، اپنے سینے کو، اپنی رانوں پر ہاتھ مارنے سے منع کیا ہے۔ اور آخری گفتگو کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ کیونکہ اس وقت صحابہ اکرام کی عقلیں معطل ہو گئیں، حواس معطل ہو گئے، اور غم کی کیفیت میں انہوں نے یہ عمل کیا، اور ہم بھی غم کی کیفیت میں یہی عمل کرتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ صحابہ کرام سے یہ ثابت نہیں کہ آپ نے اگلے ماہ ربیع الاول کی اسی تاریخ میں دوبارہ اسی عمل کا اہتمام کیا ہو۔ یہ ایک غیر ارادی اور فوراً والی صورتحال تھی جو صحابہ کرام پر وارد ہوئی، جبکہ روافض اس کے برعکس ہر سال ایک مخصوص دن میں یا چند مخصوص دن میں ان کیفیات کو اپناتے ہیں اور قصداً یہ عمل کرتے ہیں، جبکہ صحابہ کے یہ معاملہ قصداً نہیں تھا، غیر ارادی طور پر تھا، لہٰذا اس معاملے کو اس معاملے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ دین اسلام کی مبادیات اور دین اسلام کے احکامات کو کما حق ہو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔